یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں، یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا، خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی۔ تو مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو۔ کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی۔ اب ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے، جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینے کو بوتل میں لے رہے۔ آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ خوشبودار ہے۔ کہنے لگی ابو معبد تجھے بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ، مجھے ایسے لگا ابلا جلوچ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے۔ سب عربی میں گو کہتے ہیں۔ یا غاب، اس نے اپنے ہاتھ ایسے کی اور گردن تھوڑے دیر سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ 100 جوڑے پہن کر جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کو مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو سرگودے میں بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے بچائے گا، میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ ہے تبلیغ کے کام کی قیمت۔ یہ تم سمجھتے ہو تبلیغ طے کرنے جماعت ہے، چوری کر لے جاؤ تا میں ٹھیک ہے، نہ جاؤ تا میں ٹھیک ہے۔ یہ بہت بھاری سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے۔ تو میں جب روزہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے میراثیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراثی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراثی کدھر ہے۔ رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سارا نوجوان طبقہ ہے، بہت دل خوش ہو رہا ہے۔ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نہ مال ہوتا ہے، نہ انڈسٹری ہوتی ہے، نوجوان نسل ہوتی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو بہت بڑی نوجوان نسل عطا فرمائی ہے۔
یہ نوجوان اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں تو اللہ پورے ملک کی تقدیر بدل دے۔ جس قوم کے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، بدراہ ہو جاتے ہیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان وہ نیک ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ماننے والے ہوتے ہیں، اس قوم کو اللہ عزت، بلندی، بڑائی نصیب فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ ان کا جو سب سے بڑا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ۔ پہلے مذہب گمراہ ہو گئے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ نے، میرے نبی نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تیرے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، وہ پاک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ قل، میرے حبیب کہیے، سرگودا والوں کو بتائیں، ہوا وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، اللہ احد، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ عرش تک اللہ کی قسم نور چھا گیا ہے۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ خدا کسی انسان نے رکھا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور وہ اپنا نام کیا کہہ رہا ہے؟ هو اللہ، وہ اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، اکیلا، متخذ صاحبہ، کوئی بیوی نہیں، انا یکون لہ ولد، وہ میرا بیٹا تم نے کب سے بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ احد، اکیلا ہے تو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا۔ وہ نہیں مرتا، وہ سب کو مارتا ہے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم سب کو روٹی، پانی، ہوا کا محتاج بنایا۔ ہمیں رنگ اور روپ دیے، وہ اللہ ہر رنگ اور روپ سے پاک ہے۔ ہمیں مشرق مغرب میں قید کیا، شمال جنوب میں قید کیا، اوپر نیچے سے قید کیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ مشرق سے پاک ہے، مغرب سے پاک ہے، شمال سے پاک ہے، جنوب سے پاک ہے، فوق سے پاک ہے، تحت سے پاک ہے۔ کدھر ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے۔ ایدے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، اتھے ویکھیا اللہ سامنے، پچھا ویکھیا اللہ سامنے، اپنے آپ وچ ویکھیا اللہ سامنے، پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑتے پرندے دیکھے اللہ سامنے، گرتی بارش دیکھی اللہ سامنے، گرجتے بادل دیکھے اللہ سامنے، کڑکتی بجلیاں دیکھی اللہ سامنے، غرانے والے بھیڑیے دیکھے اللہ سامنے، پھاڑنے والے شیر دیکھے اللہ سامنے، چنگھاڑنے والے ہاتھی دیکھے اللہ سامنے، بہتے دریا دیکھے اللہ سامنے، ابھرتے سمندر دیکھے اللہ سامنے، صحرا دیکھے لک و دک اللہ سامنے، جنگل افریقہ کے دیکھے اللہ سامنے، دھنوں سے دودھ نکل رہا ہے اللہ کا نکال رہا ہے، انڈے میں بچہ بن رہا ہے اللہ بتا رہا ہے یہ میں ہوں، یہ میں کر رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچی بن رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، دو بن رہے ہیں، ایک بن رہا ہے، کتنا زندہ رہیں گے، کتنی زندگی پائیں گے اللہ سامنے۔ آسمان کی بلندیاں دیکھو اللہ سامنے، چمکتا سورج دیکھو اللہ سامنے، ٹھنڈا چاند دیکھو اللہ سامنے، جھل مل کرتے ستارے دیکھو اللہ سامنے، کوس و قزح کے رنگ دیکھو اللہ سامنے، پرندوں کی ڈاریں دیکھو اللہ سامنے، انڈے سے بچہ نکلتا دیکھو اللہ سامنے، لکڑی سے پھل نکلتا دیکھو، لکڑی سے آم نکلا، یہ اللہ کا کام ہے۔
بیل سے انگور نکلا، یہ اللہ کر رہا ہے، کریلا کڑوا ہو گیا، یہ اللہ کر رہا ہے، تربوز سرخ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، خربوزہ سفید ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ مٹی کا انسان بول رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ ہر جگہ ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات کو گواہ بناؤں گا، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فی انفسہم، تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ من رفع السماء بقدرتہ، اس آسمان کو کس نے اٹھایا؟ من دہا الارض بمشیتہ، زمین کا بچھونا کس نے بچھایا؟ سخر لکم الانہار، دریاؤں کو کون چلا کے لا رہا ہے؟ دریا کیوں بپھر رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پانی کی ایک ایک موج میں اپنی قدرت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ پانی کی بغاوت ہے، ہوا کی بغاوت ہے، پہاڑوں کی بغاوت ہے، سب میرے اللہ کا نظام ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، درمیان میں جو ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اندھیرے، اجالے، گرمی، سردی، بادل۔ ان فی خلق السماوات والارض، ارے سرگودے والو کبھی غور تو کیا کرو، آسمان کو دیکھا کرو، وہ تینوں کیوں بنایا ہے؟ اور جس زمین پہ چلتے ہو اس کو دیکھو، وہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن کو دیکھو یہ کون لایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات آئے گی، یہ کون لایا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اتنے بڑے سمندر میں نے سمندری سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیے ہیں، تبلیغی سفر اللہ کے شکر سے، تو اس میں اتنے بڑے بڑے جہاز بھی تنکے نظر آتے ہیں، تنکے۔ کہتا ہے کون ہے ان سمندر کی موجوں کو چیر کر کراچی سے بحری جہاز چلاتا ہے اور نیو یارک اس کو پہنچاتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں، یہ بے قابو کیوں ہو رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، دھوئیں سے پانی۔ اب تو جہاز جاتا ہے بادلوں میں دھواں، اور جب برستا ہے پاکستان ڈبو دیا، ہندوستان ڈبو دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف زندگی پھیلا دی، چاروں طرف زندگی پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر۔ والسحاب المسخر، یہ بادل بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ سرگودے والو لآیات لقوم یعقلون، کھوپڑی استعمال کرو، کھوپڑی دماغ استعمال کرو۔ میرے رب کی قسم، بجلی کی چمک میں پکارو گے یہ اللہ کر رہا ہے، بادلوں کے رنگ میں پکارو گے اللہ ہے، ایک ایک قطرے میں دیکھو گے اللہ ہے، مشک کے نافے میں دیکھو گے اللہ ہے، صدف میں موتی بنتا ہے اللہ ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اللہ ہے۔ پتہ ہے کس جراثیم سے انسان بنتا ہے؟ 1 ملی میٹر، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے، اس کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، سینٹی میٹر کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، اور جس نطفے سے انسان بنتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ اب تسی سارے بڑے چودھری بنے بیٹھے ہو، میں بڑا مولانا بیٹھا ہوا گل کرتا پیا، تو 1 ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے سے نطفہ بنتا ہے، اور اس سے اللہ انسان بناتا ہے۔ یا ایھا الانسان، پھر رب کی بات سنو، او میرا بندہ۔ مسلمان نہیں کہا یا ایھا الانسان، او انسان، او میرا بندہ، او ما غرک بربک الکریم، اور رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گیا ہے؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کے بارے میں؟ الذی خلقک، اور میں نے تمہیں بنایا، فسواک، اور تجھے کیسے برابر بنایا، فعدلک، ہر آنکھوں کا ایک سائز، کانوں کا ایک سائز، ہونٹوں کا ایک سائز، نتنوں کا ایک سائز، ایک جیسا ماتھا، گولائی کا سر، فعدلک،
کس خوبصورتی سے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تم جتنی صورتیں لے کر بیٹھے ہو سب تیرے رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بنائی ہیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، میرا رب بناتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کو بناتا ہے۔ اور ایک طارق جمیل نہیں پیدا ہو رہا، ایک طارق جمیل نہیں بن رہا، کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بچیاں بن رہے ہیں، اور پھر اربوں کھربوں جانوروں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے انڈے بن رہے ہیں۔ کیا رب ہے، کیا رب ہے۔ اتنی چلی ایک مچھلی جو اس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں ٹراؤٹ ہیں ٹھنڈے پانیوں میں۔ اللہ ایک ایک انڈے کو دیکھ رہا ہے، صرف طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہ اس کا بیٹا ہے عزیر، نہ اس کا بیٹا ہے عیسیٰ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، صورت مورت سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، جہت مشرق مغرب سے پاک ہے، شمال جنوب سے پاک ہے۔ وجود ہے، لا مکان ہے، وجود ہے، لا زمان ہے، وجود ہے، سوتا نہیں، وجود ہے، اونگتا نہیں، قائم ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، روتا نہیں، رلاتا ہے، ہنستا نہیں، ہنساتا ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں، پہنتا نہیں، پہناتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، اندھیرے لاتا ہے، اندھیروں سے پاک ہے، اجالے لاتا ہے، سورج چاند سے پاک ہے، عرش فرش سے پاک ہے۔ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش اس کی کرسی نہیں ہے، یہ اس کی شہنشاہی ہے۔ اس نے عرش بنا دیا کہ ڈبڈا ہے، 7 زمین آسمان کو کوئی ناپ نہیں سکا آج تک۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے عرش کے نیچے جو پانی ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تیرے رب کا عرش پانی پر ہے۔ اس پانی میں ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اور سرگودے والو نہ یاد کرو رب کو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت نہیں رکتے، کسی وقت نہیں رک۔ اللہ کی قسم یہ بوتل اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ پھول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میز اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھے، یہ اینٹیں، ان کا ایک ایک ذرہ، یہ راڈ، یہ تار، ایک ایک ذرہ۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزتوں کا بھی مالک ہے، حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ہم پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد، صمد، کسی کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈ،
تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ لے لیا، وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑی کہیں سننی ہے تو کیا کمال ہے۔ یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا۔ وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کی ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے چین کی گل نہیں سن سکتے، اچھا ہون کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، وہ کدی میں نے بلایا تھا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ کھا تھا مڑ میں کیا ربا۔ یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کہتا ہے اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو کیونکہ مولانا صاحب ایک بول رہا ہے، دونوں تو چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے،
اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات ہے، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ولا قبل۔ اچھا ساڑیاں تو ہماری تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی، اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگتا پیا تو آ توبہ کر۔ کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، اور یہ تو کم وقت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سے حیا کرو، کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یا اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا۔ اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے؟ اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی، نبیوں نے کہا، 1.25 نبی ہاں جی کریں گے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ، آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے؟ سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا
اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے، ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے۔ ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو، اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ، عام انسان تو عام ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا، میرے نبی کو مانو۔ اتنا بڑا نبی آیا ہے۔ جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں، ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی، ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، دو پانی آپس میں نہیں ملتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا، ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے، وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں، سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے۔ بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے، بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ٹوٹی، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی۔ دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے، اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی، اے نانو مبارک دے، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ عرب والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں، ایک دریا والی دوسرے دریا والی، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا۔ اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، کیونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا، تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی، مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتا ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتہ ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق۔ اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا، اس وقت تو ٹائم نہیں تھا لیکن اب تو ٹائم ہے۔ میں نے مکے میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیڑ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا۔ سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا، روشن۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا، سراج چراغ بھڑکنے والا، ان میں سے جو معنی تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سورج، منیرا چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا، سراجا منیرا۔ فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلا،
تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتی ہے ہائے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر ہے، ٹھیک، کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں ہاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام رؤوف الرحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے، 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا، پر ان کو شمر تا نہ بن جائے، یزید تا نہ بنے نا، ابن زیاد تا نہ بنے۔ آخر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو توڑنا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی، ساڑھے جٹاں دن اللہ آپ پہ بچ کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے، میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تانوں کیا پتا پانی نہ لا دیے تو مڑ بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگے، تے اللہ کولو جنت کیویں لینی، وہ اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ ایک تواڈے پاسے کنوں ہوندا، کنوں دا ایک دانہ لاون واسطے کڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین علیہ السلام نے سر ایسے کٹا لیا، کربلا میں آل رسول ایسے ہی ذبح ہو گئے، 17 آل رسول ذبح ہوئے، جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح۔ 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بھی رحم کھاتا ہے، 2 سال کے بچے جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا، کہنے لگے عبداللہ کا ملا دیو، عبداللہ کا ملا دیو، 2 سال کا بیٹا۔ انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا، عبداللہ کے گلے کے پاس ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی، چیخ بھی نہ نکلی، یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا، اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا، اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نہیں لینا ہے۔ اللہ نے ایک کو کتے کی موت مارا، اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے، تو اللہ آپ پہ بخش کے سی، ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا، حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے، یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے، اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔
تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جس، کوئی نصیب دا مارا ہوا ہو سی جڑا دوزخ جس۔ میرے حبیب کی آمد ہے، آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں۔ یہ میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے، اس کے ٹائم آئی نا گھڑی آئی، اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی یکم جیٹھ، میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، جو فقیر پیدا ہو رہے ہیں، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، پھر اس کی جو آنت ناف ہوتی ہے ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا تو کمرے میں نور پھیل گیا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی۔ اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے۔ اس نے جب بچہ دیکھا، یہ دھوتا دھوایا کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل آیا ہے۔ جب ناف پہ نظر پڑی تو ناف کیوں کٹی ہوئی ہے۔ جب ختنے پر نظر پڑی تو یہ ختنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا، اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی ہو، معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ۔ تو وہ کہتی ہیں آمنہ، اے تیرا بچہ کیوں جو ہے، یہ تو ختنہ بھی ہویا پہ ہے، یہ ناف بھی کٹی ہوئی ہے، یہ ناتا دھوتا ہے، اس طرح کی وجہ بچہ ہے۔ اس بچے کو یوں ماں کی کے پہلو میں لٹایا۔ اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ ڈالو، آدھا گھنٹہ ڈالو۔ یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی، میں نے دیکھا جیسا اے یوں سجدہ کیا، پٹھے نہیں ہوئے، پٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چاہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور گھٹنوں پہ فل سجدہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دران جا فدائے روضہ خیر البشر کن، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی، بعد میں لکھی جائیں گے، پر بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے، عورتوں کا پورا جم گھٹا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا۔ خدا دا نائی نے ٹل جاؤ، یہ نبی دی گستاخی ہے، یہ نبی دی میلاد نہیں ہے، یہ نبی دی شان گستاخی ہے، یہ نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جمال خاندانی خوبصورتی کو کہتے ہیں، تو وہاں کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، آپ جیسا عالی خاندان ایسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آگے سنو، خلقت مبرئا من کل عیب،
آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ آخری مصرع میں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھوں اور 1445 سال کی نعتیں، عربی، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، ساری زبانوں کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھوں تو حسان کا ایک مصرع اس سب پر بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟ کما زاغ البصر وما طغى۔ آپ کا چہرہ کیسے بناؤں؟ والضحیٰ۔ آپ کی زلفیں کیسی بناؤں؟ واللیل اذا سجا۔ آپ کا سینہ کیسے بناؤں؟ الم نشرح صدرک۔ آپ کی کمر کیسی بناؤں؟ الذی انقض ظہرک۔ آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں؟ لا تبسط یدک مغلولۃ۔ آپ کی گردن کیسے بناؤں؟ الی عنقک۔ آپ کی زبان کیسی بناؤں؟ لا تحرک بہ لسانک۔ آپ کا بول کیسا بناؤں؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ آپ کی چال کیسی بناؤں؟ یمشی فی الاسواق۔ آپ کی پرواز کیسی بناؤں؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ کسی کو دولت نہیں ملی، ادھر آپ پیدا ہوئے۔ دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا۔ آج پانی کیوں باغی ہے؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ آج ہوائیں کیوں باغی ہیں؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ایران کے بادشاہ کہ عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ ککر دی آگ نہیں، کالی دی آگ نہیں، عود کی لکڑی جلاتے تھے، عود، لوبان اور اگر اور بلسان، خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا تابے، کون آ گیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ ہوا غلام ہوئی، چل آگے۔ آگ نے اطاعت کی، بھگ بجھ گئی، آگ تابے، ہوا تابے۔ ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں، ہوا کو تابے، آگ کو تابے۔ وہ جو تھا اس کا عبادت خانے کا جو تھا ان کا، اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان، پتہ نہیں تھا مطلب کی ہے، سمجھو کہ ادا جڑا عبادت کرنا ہے وہ ایک ہی بڑی اب کبھی مجھ گئی۔ ہاں، ایک ہستی آئی ہے، ایک یتیم آیا ہے، اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹان دے بنے ہوئے نہیں، ساڑے بھی بنے ہوتے نا ڈاٹا اٹان دیا نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی، پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا۔ 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے، مٹی تابے، پانی تابے، بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا۔ یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا۔ ساوا، بحیرۃ ساوا ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا۔ اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے۔ بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا۔ جب سے شیطان نکلا تھا، شیطانوں پہ دھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے رومن لگ گیا، اوے دھاڑیو اوے ہالیو، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ شیطان بڑے آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تسی تو آج تک نہیں روئے ہو، آج کیوں روئے ہو؟ وہ جو مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے۔ ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے، جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر دی۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی۔ آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ۔ کہا من انا وما انا، یہ طوفانی آگ اور یہ آتش فشاں میں کیسے بجھاؤں؟ کہا ما هو الا انت، تو بجھائے گا، چل۔ تو آگے گئے اور آگ کے سامنے ایسے کیا، آگ پیچھے ہٹ گئی۔
اگ پیچھے ہٹ گئی، اے پانی نہیں پیچھے ہٹتا پیا، شکر کرو کسی دریا دے کدی تے نہیں بیٹھے ہو، ساڈے پاسے آ کے دیکھو، ہزاراں دیہات غرق ہو گئے، نشان مٹ گئے، لاکھوں ایکڑ زمین کی فصلیں برباد ہو گئیں، ہزاروں شہید ہو گئے، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی۔ پھر انہوں نے آگ کو ایسے کیا اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا وہ اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کیا اور پہاڑ کے اندر داخل کر کے آ گئے۔ علا بن حضرمی، بحرین کے کنارے پر سمندر ہے، کشتیاں کوئی نہیں۔ جب غلام تھے تو سردار تھے، جب باغی بنے تو ذلیل ہو گئے، اپنی ہی جوتیاں مار رہے، اپنی ہی ذلیل کر رہے ہیں۔ تو علا بن حضرمی امیر گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، ایڈی لمبی دعا نے مانگی، یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علیو یا عظیم، 4 نام، سمندر پار کرنا ہے، رستہ دے۔ کہنے کہ بسم اللہ پڑھو، کود جاؤ، سم اللہ وقتہم، چھلانگیں لگاؤ، بسم اللہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فسمینا وقتہمنا، ہم اپنے اونٹوں پر تھے، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اونٹ ڈالے، اللہ نے سمندر کا پانی زمین میں غائب کر دیا۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹ کے پیر بھی تر نہیں کیے۔ جب غلام مصطفیٰ تھے تو اس طرح کائنات تابع تھی، غلام تھی۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھٹک گیا جنگل میں، آگے شیر دھاڑتا ہوا آیا، ذرا نہیں ڈرے، جب اس نے یوں کیا کہنے کہ سن یا ابا الحارث، شیر کا نام ابا الحارث بھی ہے، انا مولا رسول اللہ، جانتے ہو کینوں وکھا رہے ہیں دند، میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، اگو لگ میں نے راہ وکھا، میں راہ بھول گیا۔ تو شیر آیا اور آپ کو ایسے دم مارنے لگا، جالا یوں بس اور آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، آگے آگے شیر، پیچھے پیچھے سفینہ، چلتے 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 صحابہ کے کیمپ تک پہنچا کر پھر ان کو یوں دیکھنے لگا، جی ہوں میں واپس لگا جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ۔ پھر وہ شیر واپس چلا گیا۔ جب ہم غلام مصطفیٰ تھے، بڑے عزت والے تھے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ آسمانوں پہ نبوت، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پانیوں پہ نبوت، کوئی پانی کا نشان نہیں ہے، تھوڑا سا پانی رہ گیا، 30,000 کا لشکر، اور حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم مرتے ہیں، پانی چاہیے۔ آپ نے کہا جس کے پاس جتنا پانی اکٹھا کرو، 1 قطرہ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کرتے کرتے ایک آدھا لوٹا بن گیا، آدھا۔ آپ نے اس میں اپنی 5 انگلیاں ڈالی، ویکھیا جی 1 2 3 4 5 5 جگہ تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، انگلیوں سے پانی۔ 30,000 لشکر نے اپنے برتن بھرے، پانی پیا، پیاس بجھائی، اور میرے نبی کی انگلیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ علماء کہتے ہیں آب زمزم افضل ہے، یہ جنت کا پانی افضل ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی، کچھ علماء کہتے ہیں آب زمزم، چونکہ آب زمزم سے معراج پہ جاتے ہوئے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں دنیا کا سب سے مقدس پانی وہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا، وہ آب زمزم سے بھی مقدس ہے، وہ جنت سے بھی مقدس ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے۔ کنویں میں پانی نیچے کڑوا، حدیبیہ کے موقع پر یا رسول اللہ 1400 آدمی، پانی کوئی نہیں، آپ نے کنویں کو دیکھا، نیچے آپ نے تھوک ڈالا، پانی جوش مارتا ہوا کنارے پر آ گیا، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پیا۔ مردوں پر نبوت، ایک بدو گزرا، گو دنا سنے ویکھیے، دیہاتیاں ویکھی ہو شیشہ تو پتہ ہی نہیں، چھوڑا نو کی پتا۔ اب چھپکلی کو اتنا بڑا کر دو، چھپکلی تو دیکھیے نا، چرلی اتنی بڑی ہو جائے تو وہ گو ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی، بیچ میں گھسی ہوتی ہے۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گو ناپتے کھاندے ہیں۔ انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا کہ وہی جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا سلانا ہوتی نا، میں تیری یہیں گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب مجھے اجازت دے میں ذرا تلوار این کر دے۔ ادھر سر تلوا، آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے،
اخلاق کتنا بڑا عمل ہے. آپ نے کہا یار گل تو دس تیری ناراضگی کی ہے. اس نے کہا ناراضگی بعد سے. اس نے گرہ کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا. کہا اے لے اینو آکھ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں من جاؤں, نہیں تو میں کوئی نہیں مننا. این کھلو گیا. اس نے کہا مویا تو بندہ نہیں بولیں دا تو جانور کے میں بول وہ تو جیندہ میں نہیں بولیں تھے. تو این وجہ کھلو. آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کا سے ڈالی. تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے, پھر کہا یا غب. ضب عربی میں گو کو کہتے ہیں. یا غب. اس نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور گردن تھوڑی دیر سینہ اوپر گیا, چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر, سعدیک وہ میری خوشبختی, وہ تسی میں نے صدیا. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے. علامہ سندھی کی کتاب ہے. جب کبھی صحت اچھی تھی, پڑھنے کا ذوق شوق تھا, اب تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں, دھکے جڑیاں پرانیاں گاڑیاں نہیں دھکا لیندے تو تھوڑی سٹارٹ ہوندی مڑکھن ہوندی. میرے سر کی یہی حالت ہے, آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے. تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے. باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں, علماء نے, صوفیاء نے, اولیاء کرام نے, صحابہ نے, اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا. میں ہنے ترجمہ کرنا یا زین من وافا یوم القیامہ لبیک حاضر سعدیک وہ میری بخت جاگے. اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, ذرا قرآن سنو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة هل اتاك حديث الغاشية وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. کیا خوفناک نام ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا. وہ جڑا بدو پہلے این کھلوتا ہی نا, ایک کری تو این ہو گیا, اسے وہ ایک منٹ انہوں ویکھن لگ گئے. آپ نے کہا من تعبد, کون ہے تیرا رب, کس کی پوجا کرتی ہے, وہ انہوں پتہ ہے. تو آج تو مسلمان نو نہیں پتہ ہے. تو کہتی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, حکومت زمینوں پر, راستے سمندر میں, رحمت جنت میں, عذاب جہنم میں. وہ بدو دی جب باہر نکل آئے, ایک ہی آدمی بھائی. آپ نے کہا من انا, ہوں گل ایتھے مکنی آئے, من انا. اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو تاں میں مننا. آپ نے کہا من انا, میں کون ہوں. اس نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے تو مہر لگائی وخاتم النبیین, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قد افلح من صدق قد خاب من کذب. جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب, جو نہیں مانے گا وہ برباد. ہاں بھائی ہن کی آنا ہے, اللہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا بھائی, تو گوروں میں بلا لے. آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو, عمر جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے نا اس کو انعام بھی دو, اس کو خوش کر کے بھیجو. یہ میرے آپ کے نبی ہیں, یہ میرے آپ کے رسول ہیں. ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے, ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ تم میں پیدا ہوا, تمہارے خاندان میں پیدا ہوا. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ. کسی نبی, کسی ولی, کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. تھوڑے وچ پیدا ہوا ہے, قریشی ہے, ہاشمی ہے, عبد مناف دی نسل ہے, قصی دی نسل ہے, کلاب دی نسل ہے.
ویکھو تو صحیح یہ پیڑھی تو ویکھو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزر بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائج بن عابر بن الفقشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام من انفسکم کسی کی پیڑھی محفوظ ہے؟ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ داروں کی ایک روایت ہے، اب تو ختم ہو گئی ہے، ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے تھے، اب بھی میں نے اس کو باقی رکھا ہے، باقی سارے وہ کوئی سیاست میں بڑھ گیا، کوئی شہروں میں بڑھ گیا، میں نے اپنے دیہات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی ثقافت باپ دادے کی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جتنے ہمارے مراسی ہیں سب کا میں خرچہ اللہ کے فضل سے اٹھاتا ہوں، ان کی بچیوں کی شادیاں، ان کے علاج، ان کے ٹوٹے گھر، ان کے نلکے، ان کی موٹریں، ان کی ہر ضرورت جتنی میری طاقت ہے میں ان کی پوری کرتا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے مراسیوں کو پالتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراسی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراسی کدھر ہے، مجھے اس بات پر بخشش کی امید ہے، بیان پتہ نہیں میرے قبول ہیں کہ نہیں قبول، بندہ شہرت سے آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا تسی سارے اللہ دی رضا واسطے ہے، لیکن میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا، میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا، میں نے موت کے پتہ لگنا ہے کہ میں اللہ نو سنا رہا یا میں تمہیں سنا رہا، یہ تو پتہ میں نے موت تے لگنا ہے، اس سے میں نے اپنے خلوص تے شک کے تھوڑے یقین تے پورا یقین، تھوڑی نیت تے یقین ہے، اپنے خلوص تے شک، شہرت بندے نو ہواج کھڑا کر دینی ہے، اللہ قبول فرماوے تو فرماوے، کہ یا رسول اللہ اے ڈھول وج گئے پتہ نہیں ہے قبول ہے، میں نے اپنا مراسی بنا ہے، اب اہل بیت دا مراسی بنا ہے، میں جدہ میں روزے تے جانا میں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کریں گا، من انفسکم، پھر افریقہ میں اس کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے جس جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں، اس کا الگ بتاتا ہوں تشریح، آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں بھوک لگی، رابغ پہنچے، وہاں ایک خیمہ ہے، ایک بڑھیا بیٹھی ہے ام معبد خزائی قبیلے کی، اس کے پاس جاتے ہیں، اماں جی ہم مسافر ہیں، کو کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے، ایک بکری کی بچی کھڑی تھی، بچی ابھی بیاہی نہیں کہ اس نے کوئی بچہ دیا ہو، دودھ ہو، تو آپ نے کہا اس کا میں دودھ نکال لوں، تو چونکہ ایک عرب عورت ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سن رہی ہے کہ اے بچی دا میں دودھ کر لوں، تو اس نے ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ ٹھیک ہے سمجھدار ہے بھائی، بھلا بکری دی بچی بھی کبھی دودھ دیتا ہے، لہذا اس نے ایسے غور سے دیکھا، غور سے، تو اب آنکھوں میں سما گئے، کہنے کہ بیٹا اس نے تو کچھ، اس کا تو ابھی بچہ ہی نہیں ہوا تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ کہ ماں جی آپ اجازت دے دو، کہا چلا ہے، تو آپ نے اس کو کھینچا، اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ لٹک کے بوتل کی طرح نیچے آ گیا، ایڈا وڈا گڑوا آپ نے بھر دیا، اب بکری جو اتنا دودھ نکل رہا ہے ایک گلاس، پورا گڑوا بھر لیا، پہلے ابو بکر کو پلایا، ان کے غلام عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن اریقت اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ دودھ نکالا اور گڑوا بھر کے پھر رکھ کے چلے گئے۔ وہ ماں ویندی رہ گئی بھی یہ جادوگر ہے، لگتا تھا نہیں جادو تو چہرہ تھا ایڈا نورانی ہے۔ شام نو خامد آ گیا، ام معبد انا لکی ھذا الحلیب، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟
کہنے کی اس بکری سے کب پاگل ہو گئی ہیں، عقل ٹھکانے ہے تیری، اے دودھ دے گی، تو اس کا بچہ ہی نہیں دیتا، مانی میں بھی یہی آخیا ہے، پر کوئی جادو والا بندہ ہے، وہ ہاتھوں کوئی برکت آئی۔ بکری کی عمر میکسیمم 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک ذبح ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ 8واں سال نہیں دیکھتی، مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ، 22 سال ذبح نہیں ہوئی، نبی کے ہاتھ لگے تھے، مر گئی، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے مری، ذبح نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی وہ کوئی جادوگر تھا یا کیا تھا؟ کہ اچھا ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو سنو، ایک بدو، ایک دیہاتی عورت کیا موتی پر ہوتی ہے، کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تجری به سعیا وسیم قسیم فی عینیہ تعد أزج أقرم في لحيته كثافة في صوته سهل في عنقه سطع إذا تكلم علاه البهاء إذا سكت علاه الوقار وكأن كلماته ينحدرن كاللؤلؤ المنظوم۔ اگم یہ میں صرف یہ چند جملے سنانا چاہتا ہوں، سوا طرح کو منا لیں۔ وہ کہنے لگی ابو معبد تجھے بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ان پڑھ بڈھی ماں، ان پڑھ، مجھے ایسے لگا ابلج الوجه جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے آ گیا ہے، حسن الخلق سر سے پاؤں تک حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، لم تعبه سجلا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، برابر سینہ اور پیٹ ایسے رکھا کرو، ایڈے نہ ڈھول بنا لے کرو، کھا تباہی پھیر دیں دن، پیزے کھانے جاندن، سیمان آپتے پیپسی تے اور پتہ نہیں کی بلائیں کھان دیں، اچھے پیٹ ہون دیں۔ برا ہے وہ انسان جس کا مرد عورت کا پیٹ آگے نکلا ہوا۔ لم تجری بہ سالا، اتنا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اتنا موٹا نہیں تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ وسیم قسیم، یہ 2 لفظ دنیا میں آدم کی نسل میں ایک ہستی پر آتے ہیں اور کسی پر نہیں آتے۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے، کتنی حسین شکل ہو، مورت ہو، سینری ہو، علاقہ ہو، کچھ دنوں کے بعد دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ اب مری جانے کو دل نہیں کرتا، 1968 سے جانا شروع کیا، جب میں اسکول پڑھتا تھا دل ہی نہیں کر رہا، ویسے ہی مری نہیں رہا، میرے ہوٹل ہو گئے، درخت ہیں کوئی نہیں، کتنی خوبصورت چیز ہو دل بھر جاتا ہے۔ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئی جن کو 1000 سال بھی دیکھتے رہو تو دل نہیں بھرتا، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ وسیم قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں ماتھے سے لے کر نوخن تک، گردن سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، ادھر سے لے کر یہاں تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، کندھے سے لے کر انگوٹھے تک، ہتھیلیاں، پاؤں، گھٹنے، ٹانگیں، ہر شے جس کی خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قسیم۔ قسیم، ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار امتیاز کی داڑھی بڑی خوبصورت ہے، تو میرے نبی کیسے تھے؟ وسیم قسیم، ہر شے خوبصورت تھی، ہر شے خوبصورت۔ ازج، یہ بھویں گول تھی، ازج الحواجب من غیر قرر، یہاں بال نہیں تھی، یہاں ایک رگ تھی، یدرہ الغضب، جب وہ غصہ آتا تھا تو یہ رگ ایسے پھڑکتی تھی۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا تھا، عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے۔ ان فرقت عقیصتہ فرق و الا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے۔ جب مانگ نکالتے تھے پگڑی اتری ہوتی تھی تو مانگ میں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ ادعج، آنکھیں سنو، ادعج، اشکل، احور، انجل، ابرک، یہ سارے آنکھوں کے نام ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جیسی آنکھ کائنات میں پیدا ہی نہیں، ایسی آنکھ، ایسی آپ ہمیشہ ایسے دیکھتے تھے، ایسے جب کبھی ایسے دیکھتے تھے تو کسی میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پہ نظر ڈال سکے، سب ایسے ہو جاتے۔ صرف ابو بکر اور عمر 2 ہستیاں تھیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے بھی تھے اور بات بھی کرتے تھے، سب ایسے ہو جاتے۔ گردن کیسی تھی؟ جیسے سراہی دار ہو۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، آپ کے گال نہ ایسے چربی چڑھی ہوئی نہ ایسے اندر گلائی میں، اور یہاں سرخی تھی سیب کی طرح۔ ہونٹ کیسے تھے؟ ولی الفم، ایسے جیسے کسی نے
گولائی میں ہونٹ بنائے ہوں چوڑے چہرے کے ساتھ. دانت کیسے تھے؟ اشنب، پوری لائن. دیکھتے نہیں بچے بچیوں کے وہ لگی ہوتی ہے ان کے دانتوں کو سیٹ کرنے والی ڈاکٹر لگا، آپ کے قدرتی ایسے گولائی میں تھے. مفلج، 4 دانتوں میں خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیوار پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ ہے میرا آپ کا رسول. کسل لحیہ، گھنی داڑھی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو مہندی لگائی، آپ نے ان کو مہندی لگائی، 20 سفید بال. اور اقنل عرنین، ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، یہ جیسے میرا اٹھا ہے، آگے میرا ذرا چوڑا ہے، آپ کا یہاں باریک تھا، یہ ناک آپ کا باریک تھا. اور آپ کے بازو لمبے، طویل الزندین، لمبے. رحب الراہ، ہتھیلی کشادہ. کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور جو تنگ ہتھیلی ہوتی ہے وہ نہ ویکھ نہ ویکھ حالی نہ ویکھ. اور وہ میری چوڑی ہے کہ تعلیم. جس کی تنگ ہوتی ہے وہ بخیل ہوتا ہے، جس کی چوڑی ہوتی ہے وہ سخی ہوتا ہے. شسن الکفین والقدمین، آپ کے ہاتھوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر اتنا گوشت تھا کہ دیکھیں یہ میری رگیں نظر آتی ہیں، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت تھا، گوشت تھا. اور آپ کی ہتھیلی نرم تھی، ریشم کی طرح، جیسے ریشم ہوتا ہے ایسے. طویل الزنن سائل الاطراف، آپ کی لمبی انگلیاں تھیں، لمبی اور سیدھی. یہ دیکھو میری دونوں انگلیاں تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہیں، آپ کی سیدھی اور لمبی، اور ہتھیلی کشادہ، بازو لمبے، سینہ چوڑا، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک باریک بالوں کا تار آتا تھا، باقی سارا جسم بالوں سے پاک تھا. انور المتجرد، جب آپ ایسے آستینے چڑھاتے تھے تو آپ کے یہ بازو سورج کی طرح چمکنے لگتے تھے، سورج کی طرح چمکتے تھے. اور آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی. آپ ام سلیم کے گھر سوئے ہوئے، گرمی کا زمانہ، ایسے ٹیک، ہاتھ کی نیچے سر کی ٹیک لگا کے ایسے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی اور آپ کے پسینے کو بوتل میں لے رہی. آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ خوشبودار ہے، اس لیے میں اپنی بوتل میں جمع کر رہی ہوں کہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبو تو آپ کے پسینے میں ہے، تو اس کی ذات میں اور اس کے عمل میں کیا خوشبو ہوگی، اس کی زندگی میں کیا خوشبو ہوگی. اس کی زندگی کو اپناؤ. یہ تبلیغ کی دعوت ہے. محمدی بنو، محمدی بنو، ربانی بنو. لا الہ الا اللہ تمہارے دل میں ہو، محمد الرسول اللہ تمہارے جسم پہ ہو. لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، بتانا پڑے گا. اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے. یہ شکل خود بتاتی ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کسی کا غلام ہے. اور اتنی نقل تا مار لو کہ محمد ہی نظر آؤ، اتنی نقل تا مار لو. اور اپنے من نال اتنی لڑائی تا لڑا. سارے جوان بیٹھے ہو، حج جوڑنا ہے. جنت داڑھی کوئی نہیں ہوئے گی، کوئی نہیں ہوئے گی. ایتھے نہ رکھی تو اتنے رکھنی پائے گی، تم رو گے. ہاں جنت کی چابی بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. آپ نے فرمایا قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. اور بلال پتہ ان کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، دمشق میں. اور آپ نے کہا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، بلال آگے چلے گا، ہم پیچھے چلیں گے. جب میدان محشر میں آئیں گے اللہ بلال سے کہے گا کھڑا ہو اونٹنی پر اور اذان دے. آج رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. آج آدم کی ساری نسل، آپ اور ہم حضرت بلال کی اذان میدان حشر میں سنیں گے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا میرا قدم جنت میں پڑے گا، سب سے پہلے آپ کا قدم پڑے گا، پھر امت کا قدم پڑے گا، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں. اور آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بائیں کون ہوں گے؟ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، بادشاہ. میرے دائیں بائیں غریب لوگ ہوں، سارے ہکو جو نہیں ہوتے. دیانتدار بادشاہ ہو تو عرش کا سایہ اللہ دے گا، دیانتدار وزیر ہو، سیاستدان ہو، اللہ اسے جنت الفردوس دے گا. میں تو 2 نمبر والوں کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے اور میرے دائیں بائیں غریب لوگ، رکشے والے، چنچی والے، ریڑیوں والے، چھابڑیوں والے، دیہڑیاں دار، یہ میرے ساتھ ہوں گے. اور جنت کا دروازہ کھلے گا. ہر آدمی کو پتہ ہوگا میری سواری کون. آپ پہلی دفعہ جنت میں جا رہے ہیں، آگے کروڑوں اربوں سواریاں کھڑی ہیں اور ہر سواری کے ساتھ ایک نوکر کھڑا ہے.
یہاں باہر جاؤ نا تو آپ کو گاڑی ڈھونڈنی پڑے گی، میں کتنے پارک کی آئی گاڑی اپنی ڈھونڈنی پڑے گی۔ وہاں پہلی دفعہ اندر جا رہے ہو، ہر مرد جنتی کو پتہ ہوگا وہ میری سواری ہے، وہ میرا نوکر ہے، اور نوکر کو پتہ ہوگا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ ہر آدمی اب ایمان والی عورتوں کو اللہ فضیلت دے گا، ان کو جنت میں پہلے بھیج دے گا، ایمان والی عورتوں کو جنت میں پہلے بھیج دے گا، اور ان سے کہے گا جاؤ اور جنت کا میک اپ سنوار کے اپنے خامدوں کا استقبال کرو۔ جنت کی حور مٹی سے نہیں بنی، من اصابع رجلیہا الی رکبتیہا من الزعفران، یہاں سے یہاں تک زعفران ہے، من رکبتیہا الی ثدییہا، یہاں گھٹنوں سے چھاتی تک وہ مشک سے، کستوری سے، من ثدییہا الی عنقہا من العنبر، عنبر سے بنی ہے، من عنقہا الی رأسہا من الکافور، یہاں سے یہاں تک کافور سے بنی ہے۔ اے دنیا دے مشک عنبر کافور نہیں، وہ جنت کے مشک عنبر کافور زعفران ہیں، اور اس کا جو قد ہے وہ 130 فٹ ہوگا، تھوڑی چھت پاڑ کے اتنا نکل جائے گا۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ایڈے قد کی لوڑ کی ہے سانتا، حضرت میں کہا مردوں کا قد بھی اتنا ہوگا، باب آدم اور اماں حوا کا قد 125 فٹ 125 فٹ، یہی قد واپس آئے گا 125 125۔ مجھے کہنے لگا کالج کا لڑکا تھا، اتنے لمبے قد کو لے کے کیا کریں؟ میں آ گیا تو جنت 5.5 فٹ کا بڑھ گیا، جب کوئی تیری حور تا ہے 125 فٹ کی وہ تین بوجھ پا لے تیری اندر ہی دھاڑ ہوئے کہ میں نے باہر کاٹ اگو دا چولا ہے کہ نہیں 100 چولے وہ آکسی کہڑے چولے چیں کہڑے چو کٹھاں کاٹ کے مطلب لوریاں دیسی ہورو کی کر سی ہوٹل تو دے کام دا کوئی نہیں 5.25 فٹ دا 125 فٹ نال کی کر سی لوریاں ہی دیسی۔ اللہ تعالیٰ آدم کا قد واپس کرے گا مردوں کو، ہوا کا قد واپس کرے گا عورتوں کو، اور دنیا کی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور جنت کی عورت حور سورج کو انگلی کا یہ پورا دکھا دے تو اللہ کی قسم اس کے اس پورے کے سامنے یہ سورج نظر نہیں آئے گا، غروب ہو جائے گا۔ چہرہ کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا؟ ایک حور ہے جنت میں جس کا نام ہے عینا، وہ ایسی حسین ہے اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سب مر جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ جب اس کو ایسے دیکھیں گے نا تو ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، جب اس کی یہاں سینے پہ نظر پڑے گی تو سینے میں جنتی کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم نظر آئے گا، اور ہر جوڑا الگ الگ نظر آئے گا۔ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے مر جاتے۔ جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ ہوتے ہیں، اور 70,000 بائیں ہاتھ، 70,000 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، لاکھوں اس کے نوکر ہوتے ہیں، اور وہ ان کے درمیان میں چلتی ہے 100 جوڑے پہن کر۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے، ایک سٹیپ۔ کالج سکول کے زمانے میں وہ گندی دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے نا، ایک سٹیپ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک سٹیپ میں 1,00,000 نخرہ دکھائے گی، 1,00,000، اور کہے گی کیا؟ این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ یہ ہے تبلیغ کے کام کی قیمت۔ یہ تم سمجھتے ہو تبلیغ طے کہنے جماعت ہے، کیڑی گل ہے، جاؤ تاویں ٹھیک ہے، نہ جاؤ تاویں ٹھیک ہے، یہ بہت بھاری سودا ہے، بہت مہنگا سودا ہے۔ ایسی حور آپ کے مقدر میں اللہ کر دے۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو سرگودے میں بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے بچائے گا، میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ میں نے لندن مرکز میں بیان کیا 1982 کی بات، پہلی دفعہ میں گیا، مجھے عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا انگلینڈ والوں کو جنت خوب سنانا، انہوں نے دنیا کو جنت بنا لیا۔ میں کہا جی کری جاون دے ہو تو ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا فیصل آباد آئی، مولانا صاحب یہ اینا ہک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہا کیوں خیر ہے؟ آدھا جی ہک کے مڑ تو نہیں لگتی، اور تو کوئی صحابی لے جیسے تو جو ڈھیر ہیں تو دل کرتا ہے صاحب میری بھی ہوئے۔ میں کہا جتنے تبلیغ والے پیدا ہوتے رہیں گے اتنی اینا اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ وہ کون سی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک نہر ہے جنت میں، اس کا نام ہے بیدخ، بے یا دال خا،
اس کے اوپر موتیوں کی چھت ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور پانی کی طرح چلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حور کو بنانا چاہتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے تو پوری لڑکی پورے لباس کے ساتھ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، آتے ہی نعرہ لگاتی ہے، این خطابنا این رجالنا، کوئی ہے مجھ سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے شادی کرنے والا؟ تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، سب سے گھٹیا جنت، یعنی سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ جنت کا، وہ اس ساری دنیا سے کتنا بڑا ہوگا؟ یہ آخری آدمی ہوگا ایمان والا جو دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بھی ہوگا جوہینہ، عرب ہوگا، ساڑھے جو نہیں ہوگا عرب، سب سے آخر میں نکلے گا، سب سے آخر۔ اللہ اس سے کہے گا جنت تے جانا ہی، جی جا، وہ چلا جائے گا، بڑا خوش ہوگا، لیکن اس کا جو درجہ ہے ابھی وہ نہیں، وہ اس کو اوپر دکھائے گا، جب وہ ایسے دیکھے گا نا، اب اس کا دل کرے گا اے تو کچھ نہیں اے لواں، لیکن ڈرے گا جب منگیا تھا کہ دائیں ریورس نہ ہو جاؤں، پھر آ یا اللہ ایک مہربانی دے کر آئے دے دیتے نا کڑی چھوڑ، تو اللہ فرمائے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا، کہنے تیری قسم اور نہیں مانگوں گا، اللہ وہاں پہنچا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو نچلا اسے مٹی کا گھر نظر آئے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک اور دکھا دے گا، جب وہ دیکھے گا تو یہ مٹی نظر آئے گا، اور پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر بندہ بے صبر یا اللہ تین کیڑی چھوڑے اے دے دے، اللہ فرمائیں گے تو قسم چاہیے آئی میں نہیں منگتا، نہیں بس آخری قسم ہے ہن نہیں منگتا، میں نے اے دے، اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا اصلی مقام دکھائے گا، ہوں وہ رہ نہ سکے، لیکن وہ سوچی پہ گیا جی منگیا تو واپس دوزخ، جی نہ منگا تو دل جڑا گھبردا ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہے گا، اندر جڑی جنگ چل رہی اللہ ویکھ رہا ہے، آخر میرا کریم اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا محبوب اللہ، میرا غفور اللہ۔ دیکھو اللہ کی تین صفتوں پہ غور کرو، اللہ کہتا ہے تو ظالم ہے تو میں اس کے مقابلے میں غافر ہوں، تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں، تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں، سبحان اللہ۔ تو جب وہ نہیں بولے گا نا، اندر تا جنگ چلتی پئی، تو اللہ کہے گا میرے بندے منگتا کیوں نہیں، مانگتے کیوں نہیں؟ کہے گا یا اللہ شرم آؤں، ترائے والی قسماں توڑیاں شرم آؤں، سال تو کل حد تستا یہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چاہے گل کر، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی آج دنیا کو بنے 25 ارب سال ہو چکے ہیں، اور جب جا کے ختم کی تھی اس کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دو، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے ساتھ، رب ہو کے میرے مذاق تو نہ کر، نہیں انا علی ذالک قدیر۔ چل اب اپنی اصلی جنت میں جائے گا، جب نوکر دروازہ کھولے گا اس کو دیکھ کے یوں سر جھکائے، جیسے ہم گوڈے پکڑتے ہیں بڑوں کے، کہ وہ کی کر رہے ہیں؟ کہا تم فرشتے ہو، تمہارے گوڈے پکڑ رہا ہوں۔ وہ میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 ہیں نوکر آپ کے۔ جب آگے جائے گا تو 80,000 نوکروں کی قطار، کوئی تنخواہ کوئی نہیں، اللہ دے ذمہ کپڑا، اللہ دے ذمہ روٹی، اللہ دے ذمہ گھر، اللہ دے ذمہ پانی، اللہ دے ذمہ، اور صرف وہ ٹھاٹ واٹ، وہ سارے کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ سردار صاحب، وہ آقا جی وہ تسی کتنے رہ گئے، ابھی تو تمہیں اڑیک اڑیک سکنے پہ گئے، میں وہ شکر کرو میں آ گیا جی، وہ میں بڑے لطر کھاتے جی فرشتیاں دے، وہ شکر کرو، اور وہ سارے خوشی سے نعرے لگائیں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے، ایک میدان میں لائیں گے، اس کا ایک تخت ہوگا سونے اور چاندی کا، اس پر بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، کتنے نوکر ہیں بولو؟ 80,000۔ ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا، کتنے ہو گئے؟ 80 دونے 1,60,000۔ یہ دوزخ سے آیا ہوا جنتی 80,000 ڈونگے کھا جائے گا، 80,000 شربت کے گلاس پی جائے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ۔ پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات فرما لیں، وہ غائب ہو جائیں گے، سامنے اسے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، لگے گا جیسے دیوار ہے، تو ایک دم وہ ایسے ہلے گی دیوار، تو پتہ چلے گا دیوار نہیں پردہ ہے، پردہ ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا ایسے کھلے گا، ایسے کھل کو جب آئے گا تو وہاں دیکھے گا کہ ایک لڑکی ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے ایسے، جب اس کو دیکھے گا تو اسے یہاں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور جب اس کو دیکھے گا تو اب میرا ایکشن دیکھو،
کتنی دیر؟ 40 سال ایسے دیکھتا رہے. کتے بھی کھیلانا ہیٹا میں آنکھیں پھٹ جائیں گی. 40 سال. آخر وہ کہے گی بس دیکھتے ہی رہو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر انہیں ہوش آئے گا. بی بی کون ہے تم؟ کہا تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. دھاڑے ہو، پہلے کیوں نہیں تو دسیا؟ اب وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو جفا لگائے گا. یہ جفا کتنی دیر کا ہوگا؟ 70 سال. 70 سال. منڈی بہت دن میں ہماری ذمہ دار جماعت تھی، اب تو میں ان کے بلانے پر مہمان بن کے آیا ہوں. اللہ ان کو سدا سلامت رکھے، ان سے کام لیتا رہے. تو ایسے ستون کے ساتھ ایک وہ بابا جی بیٹھے ہیں، ایسے کہ بابا بیٹھا تھا. تو وہ جیسے میں نے کہا نا کہ 70 سال کا جفا لگائے گا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب اگلا کام ہی ہوگا نا کہ جب کتنے کم ہو جائے. تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ محمد سے باتوں نے تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تھے. میرے عزیزو، ایک آج وعدہ کر کے اٹھو کہ نماز کوئی نہیں چھوڑے. ہاتھ کھڑے، ہاتھ کھڑے. نماز کوئی نہیں چھوڑے. میرے نبی نے آتے ہی سجدہ کیا، نماز کا اعلان کیا اور جاتے ہوئے وصیت کی نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. تو ایک سارے وعدہ کرتے ہو نا، اگر قضا ہو جائے تو ڈرنا نہیں. رات کو سونے سے پہلے صرف فرض پڑھ کے سو جاؤ، آپ کی حاضری لگ جائے. ایک اپنی زندگی میں نماز کو پکا کرنا ہے. دوسرا 4 کام اور کرنے ہیں. ہمیشہ سچ بولنا ہے. نیت کرتے ہو؟ سچ بولو گے نا. 2 نمبر، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. نیت کرتے ہو؟ کسی کو تنگ نہیں کرنا. نیت کرتے ہو؟ رزق حلال کمانا ہے. نیت کرتے ہو؟ اور بڑی تشکیل نہیں کرتا. یہ سارا مجمع ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر. 3 دن. ہاتھ کھڑے کرو. 3 دن انشاءاللہ سب لگاؤ گے نا. چلو اللہ کو